اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام راز بندگی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، خدائے واحد کی بندگی اور عبادت اور اس کے سوا ہر شے کی بندگی کو ترک کرنا انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے اصولوں میں سے ایک بہت بڑا اصول ہے۔ کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات بندگی خدا سے خالی نہیں۔ عبادت یا بندگی خدا کے ناقابل تغیر اور ناقابل تنسیخ احکامات میں سے ایک حکم ہے، اور عبادت یا بندگی انسان کی اور ایک عبد کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ لیکن بندگی کسے کہتے ہیں؟ یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ عبادت اور بندگی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں ایک انسان اندرونی طور پر اس حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کا تخلیق کرتا ہے، اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کو اس دنیا میں کوئی بھیجنے والا ہے، اس کی رزق کا ذمہ داری کسی اور کے اوپر ہے اور اسے اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی انسان خود کو اس خالق حقیقی کا ضرورت مند اور محتاج سمجھتا ہے۔ بندگی در حقیقت ایک سفر کا نام ہے جو ایک عبد اپنے معبود کی طرف اور ایک خلق کا مخلوق کی طرف ہے، اور یہ انسان کی روح بشری کی ضروریات میں سے ایک ہے، اور اسے انجام نہ دینا روح بشر میں عدم توازن کو پیدا کرنا ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی ضروریات اور معنوی ضروریات کو پورا نہ کرے تو اس کی روح اور اس کا بدن ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان در حقیقت عبادت اور پرستش کا محتاج ہے۔ آج ہمیں دنیا میں جو بیماریاں، چاہے ان کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، یا اس کا تعلق انسان کی روح سے ہو، یا اس کا تعلق انسان کی مادی ضروریات سے ہو، یا اس کا تعلق انسان کی معاشرتی زندگی میں ہو، ہمیں جو بیماریاں یا برائیاں نظر آتی ہیں ان کی وجہ صرف یہی ہے کہ ایک انسان اپنی مادی ضروریات کو تو پورا کرتا ہے، لیکن وہ اپنی روحانی اور معنوی ضروریات کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ خداوند کریم نے قرآن مجید میں سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف عبادت کے لیے خلق کیا ہے۔ یعنی انسان کے پاس اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں خدا تک پہنچنے کا سوائے عبادت اور بندگی کے، اور جو انسان اپنی اس روحانی اور معنوی حقیقت کو بھول جاتا ہے یا اس ضرورت سے منہ موڑ لیتا ہے، وہ انسان ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوتا، اصل میں وہ عبادت کو فراموش نہیں کرتا، بندگی کو فراموش نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ذات کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسے نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے آیا ہے، اسے نہیں پتہ کہ اس زندگی میں اس کا مالک، حقیقی مالک کون ہے۔ اس زندگی کی جو مصیبتیں، جو پریشانیاں یا جو تکالیف ہیں، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بندگی اور عبادت کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ اپنی ان تکالیف اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور وہ صحیح راستہ نہیں پاتا۔ فرمان الہی ہے، اور تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا اور خدا نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یعنی قرآن میں صریحاً اس بات کی طرف خدا نے متوجہ کیا ہے کہ جو لوگ اپنی بندگی کو بھول جاتے ہیں، اصل میں وہ اپنی ذات سے غافل ہو جاتے ہیں، اور پھر خدا ان کو ہمیشہ کے لیے ان سے غافل کر دیتا ہے۔ ناظرین، ہمارے پچھلے پروگرامز میں ہم نے
اس بات کی طرف تھوڑے سے اشارہ کیے اور متوجہ خود کو بھی اور آپ کو بھی متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ خدا کی جو عبادت اور بندگی ہے وہ کس طرح انجام دینی چاہیے تاکہ ہم اس کے فوائد اور ثمرات سے بھرپور طریقے سے مستفید ہو سکیں. کیونکہ یہ چیز بظاہر ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم کسی بھی مسلمان انسان سے پوچھا جائے تو وہ کیا تم کس کے بندے ہو، تو وہ ہمیشہ یہی جواب دے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. یعنی ہم زبان سے بندگی کا اقرار کرتے ہیں اور بظاہر اعمال بھی بندگی کے انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم بندگی کے ان اثرات سے محروم رہ جاتے ہیں جو خداوند تعالی ہمیں دینا چاہتا ہے بندگی کے ذریعے. تو وہ کیا راز بندگی ہے جس کو پا لینے کے بعد ہم اپنے اعمال کو اس طریقے سے انجام دیں جو ہم بندگی کے صحیح ثمرات سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو ہم نے پچھلے پروگرام میں جو ہے وہ اس چیز پر تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی کہ سب سے پہلی اور بنیادی ضرورت بندگی کی جو ہے صحیح معنوں میں کرنے کی وہ یہ ہے کہ بندگی کو صحیح سوچ اور سمجھ کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ ادا کیا جائے. آج ہم یقیناً اس پر مزید گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں اپنی بہن سیدہ ادیبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آج بھی یہ ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گی. تو ادیبہ، جیسا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی اس پہ گفتگو کی کہ عبادت کو بغیر شعور کے انجام دینا وہ اسی طرح ہے جیسے انسان نے کھانا کھایا اور اس کے بعد چند لمحوں کے لیے وہ بھول گیا کہ اس نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا اور دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے جسم کی یہ ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ انسان کچھ اس طرح بے خبری کے عالم میں کچھ کام سر انجام دیتا ہے کہ وہ اس کے اثرات سے محروم رہ جاتا ہے. تو ہم نے عبادت کے سلسلے میں بھی اور بندگی کے سلسلے میں بھی اسی چیز کو دیکھا. میں چاہوں گی کہ اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالی جائے کہ بندگی بغیر سمجھ اور شعور کے کیسی ہے اور اسے کس طرح ہم تفکر کے ساتھ اور شعور کے ساتھ بہترین طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں بندگی نام ہی اس سوچ کا ہے کہ جو ہمیں اپنے خالق کی طرف منتقل کرتی ہے، یعنی ہمارا رابطہ ہمارے رب سے کرواتی ہے. بندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے خالق سے ملیں، ہم اپنے خالق کو پہچانیں، اس کے مقصد کو پہچانیں اور اس کی طرف ہم رجوع کریں. اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کا لاکھ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے ایک نعمت جو سب سے پاورفل ہے اس کو کہتے ہیں قوت فکریہ، یعنی کسی چیز کو سوچنا کہ اس کو کیسے سوچیں اور سوچ کیسی ہے. مثلا قوت فکریہ اتنی پاورفل قوت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں دی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قوت اسی کی ہے، یعنی سوچنے کی قوت. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم اس قوت کا اندازہ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ یعنی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہم اپنی اس سوچ کے ذریعے پوری دنیا میں گھوم آتے ہیں. مثلا ہم دوسرے ملکوں کے بارے میں، دوسرے کلچر کے بارے میں، دوسرے مذہبوں کے بارے میں ہر چیز ایک لمحے کی فرصت میں ہم پورا وہ کر لیتے ہیں. تو مین چیز جو ہے وہ یہ ہے سوچنے کی قوت کہ ہم یہ سوچیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف کس طریقے سے رجوع کرنا ہے. تو وہ یہی قوت فکریہ پر ہمیں فکر کرنی ہے کہ اس قوت کو ہم استعمال میں کیسے لائیں. بعض دفعہ ہم خود بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم جو چیز سوچ رہے ہیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، یا ہم اس کو کس طرح سے روک سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جب تعلیمات میں اہل بیت کی ہم نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 طاقتیں رکھی ہوئی ہیں. اس میں ایک طاقت رحمانی اور دوسری طاقت شیطانی. دونوں طاقتیں آپ کو سوچنے میں مدد دیتی ہیں. جو ہے روحانی طاقت، رحمانی طاقت، وہ آپ کو اچھائی کی طرف سوچنے پر کرتی ہے، ہیلپ کرتی ہے، اور جو شیطانی طاقت ہے وہ آپ کو ہلاک رذیلہ کی طرف لے جاتی ہے اور غلط چیزیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے. یعنی یہاں یہ چیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب شعور اور تفکر سے کام لیتا ہے تو اسے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ وہ کس سوچ کی یعنی کہ شعور کی بھی 2 قسمیں ہیں.
جیسے کہ تو ہمیں کس قسم کی طرف جانا چاہیے؟ خدا کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے یا خدا کی اطاعت کرنے کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے ہمیں کس سوچ کا سہارا لینا ہے، کس فکر کا سہارا لینا ہے؟ سب سے پہلے تو یہی چیز ہے نا کہ یہی چیز انسان سوچے کہ انسان سوچ کے بغیر ایک لحظہ بھی خالی نہیں رہ سکتا۔ جتنی دیر باشعور انسان، جو بے شعور ہیں ان کا تو میں نہیں کہہ سکتی، لیکن جو باشعور انسان ہے وہ ہر ایک سیکنڈ بھی ایک بالکل بھی سوچ کے بغیر نہیں رہتا، سوچتا تو ہے۔ بلکہ یہاں میں تھوڑی سی یہ چاہوں گی کہ تھوڑی سی وضاحت کہ بے شعوری کسے کہتے ہیں؟ انسان کو خداوند تعالیٰ نے، یعنی شعور کا تعلق، یہ بحث بھی انشاءاللہ ہم اپنے آئندہ پروگرام میں تفصیل کے ساتھ اس پہ کریں گے کہ علم کے اوپر جب بات آئے گی تو اس پہ عقل اور علم کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن ایک ظاہری سی بات ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل عطا کی ہے۔ تو جب بے شعوری کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اندر عقل نہیں ہوتی، بلکہ ہم عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ تربیت پر سے فرق پڑتا ہے نا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس معاشرے میں انسان پیدا ہوتا ہے، جس خاندان میں، جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق پروان چڑھتا ہے اور اس کے مطابق اس کی ساری عقل کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تربیت والدین کا بھی اس پہ اثر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو ایک تو ذہنی مریض ہوتے ہیں جو پیدائشی، ان کو تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں میں عقل کا لیول برابر نہیں ہے۔ مثلا عقل جو سوچنے کی قوت ہے یا شعور ہے وہ برابر نہیں ہے کسی کا، اور ہر ایک کو اس کی بندگی اس کی عقل کے مطابق اس کا اجر ملے گا، کہ جتنی وہ سمجھ کر کرے گا، جتنی وہ سمجھ سکتا ہے، اس کو سزا اور جزا دونوں، ایک صرف جزا نہیں، سزا اور جزا دونوں اس کو اس کی فکر کے مطابق، اس کی شعور کے مطابق اس کو ملیں گے۔ ایسے ہی نہیں ہوں گے کہ مثلا ایک ہی جگہ پہ سارے مثلا علماء کو بھی رکھ دیا اور گناہگاروں کو بھی رکھ دیا، معصوموں کو بھی رکھ دیا، یہ اس طرح نہیں ہوگا۔ تو یہ شعور جو ہے وہ ہمیں اپنا معاشرہ جو ہے وہ عطا کرتا ہے زیادہ۔ ایک تو لطف خداوندی بھی ہے، اس میں نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تو اس کی طرف سے ہے، لیکن آگے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں، جب ہم لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کریں اور اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی، یا جس طرح ہم لوگ نہیں کھول کر اس چیز کو بیان نہیں کرتے، یا اس بندگی کو ہم خود بھی سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ ہر والدین کی یہ فکر ہوتی ہے، ان کو ہر والدین کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے بچے نیک ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب تعلق رکھتے ہوں، کسی فرقے سے رکھتے ہوں، لیکن ہر والدین یہی چاہتے ہیں۔ لیکن ان کے جتنا ان کے اندر خود شعور ہوتا ہے اسی کے مطابق ان کی پرورش کرتے ہیں، اور وہ اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اور تو اس کی یہ شعور کا لیول جو ہے وہ کسی میں بھی برابر یعنی نہیں ہے۔ تو یہ جو قوت، یہ بھی ایک پریکٹس کی، میرا خیال ہے یہ بھی ایک پریکٹس کی ضرورت ہے، کیونکہ عقل جو ہے خداوند تعالیٰ نے تقریباً میرے حال تمام انسانوں میں برابر کی انسان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن یہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے، یا بعض دفعہ یہ جو ہے یہ چیز جو ہے انسان خود اس چیز کو جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ اور عقل میرا خیال ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو جتنا زیادہ استعمال کیا جائے وہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے، اور اسلام ہمیشہ اس چیز کی طرف، اسلام نے اس چیز کی طرف ہمیشہ ناظرین متوجہ کیا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے، کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں قرآن میں اس چیز کو بار بار کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے ہر شخص کو عقل اور شعور عطا کیا ہے۔ یا عقل و شعور سے حقائق کو سمجھنا یہ کتنا ضروری ہے، اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ کافی لمبی حدیث ہے، اور علماء نے اس کو حدیث کو جو ہے وہ صحیح اور معتبر قرار دیا ہے۔ امام علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ امام علیہ السلام سے ایک قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 کے 78 جو ہے اس کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، قرآن مجید میں جو سورہ بقرہ میں خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ ہیں کہ وہ کتاب خدا کو اپنے مطلب کی باتوں کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، وہ فقط خیالی باتیں کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے یہاں عام یہودیوں پر اعتراض جو ہے وہ کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ انہیں قرآن خود انہیں ان پڑھ کہتا ہے، پھر بھی ان پر اعتراض کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، یہ تو ٹھیک ہے
کہ علماء یہود جو ہے وہ ذمہ دار تھے، جو انہوں نے مکاریاں اور عیاریاں کتاب خدا کے ساتھ کی اور احکامات خدا کے ساتھ جو انہوں نے کچھ کیا، وہ تو اس کے یقیناً ذمہ دار ہیں، لیکن وہ عوام جن کو خود خدا ان پڑھ کہہ رہا ہے، ان کی کیا ذمہ داری رہ جاتی ہے جو قرآن ان پر اعتراض کرتا ہے؟ امام نے فرمایا، سوری میں امام کی حدیث مکمل کر لوں، امام نے فرمایا یہ بات تمہیں بعض مسئلوں میں یقیناً تعلیم کی ضرورت پڑتی ہے اور انہیں صرف صاحب علم ہی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ اس کے لیے آپ کو مدرسے کی ضرورت بھی ہوتی ہے، استاد کی ضرورت بھی پڑتی ہے، آپ کو علم حاصل بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن بعض مسائل ایسے ہیں جنہیں صرف اور صرف انسان عقل سلیم کی مدد سے ہی سمجھ لیتا ہے اور اس کے لیے فطری عقل ہی کافی ہوتی ہے۔ اب یہاں امام اس کو ایک مثال دیتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ جیسا کہ لوگوں کے سامنے علماء یہود جو کچھ کرتے تھے وہ لوگوں کے سامنے تھا، وہ لوگوں کو اگر تزکیہ نفس کی تعلیم دیتے تھے، اگر لوگوں کو نیکیوں کی تعلیم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، اور خود ان کا کردار اس کے برعکس ہوتا تھا، وہ لوگوں کو توبہ کی طرف متوجہ کرتے تھے اور خود وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے تھے، تو یہاں ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے اور ان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی علم کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ کو نہ کوئی زبان سیکھنی پڑتی ہے، نہ آپ کو صرف و نحو سیکھنا پڑتا ہے، نہ آپ کو فلسفہ یا تاریخ پڑھنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کی فطری عقل ہی کافی ہے۔ امام کہتے ہیں کہ عوام جن کو قرآن مجید میں اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، ان کو بھی یہ جو ہے قرآن مجید میں ان کی بھی مذمت کی گئی ہے، وہ اس بنیاد پر کہ عقلی خدا نے جو انہیں عقل دی تھی اس کی وجہ سے وہ سمجھ سکتے تھے کہ ایسے علماء۔ ناظرین، یہ بہت غور طلب بات ہے اور یقیناً یہ بنو اسرائیل یا اس زمانے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ آج کے ہمارے زمانے سے بھی یہ باتیں تعلق رکھتی ہیں، اور انہی حقائق کا سامنا ہمیں بھی آج ہے کہ ہم جب خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ علماء جو خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جو وہ دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہتے ہیں، خود ان کا کردار ان باتوں سے بالکل منفرد ہوتا ہے، اس سے مختلف ہوتا ہے، تو پھر کیا ہماری عقل سلیم ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ نہیں کرتی کہ ہم ان کی پیروی نہ کریں، ہم ان کی پیروی چھوڑ دیں؟ یہی بات چیز جو ہے قرآن مجید میں ان عوام اور ناس یہودیوں کو بھی اس چیز کی طرف ان کو اشارہ کیا گیا ہے کہ ان کی عقل انہیں بتاتی تھی کہ ان علماء کی پیروی نہیں کرنی جو خود عمل نہیں کرتے، اس کے باوجود وہ ان علماء کی باتوں پر عمل کرتے رہے اور ان علماء کے کردار کی پیروی کرتے رہے، جس کی وجہ سے وہ بھی عذاب الہی کے اتنے ہی مستحق قرار دیے جائیں گے جس قدر وہ علماء۔ تو سسٹر میں یہی چاہتی ہوں کہ اگر انسان عقل و شعور سے کام نہیں لیتا یا اپنی جو فطری عقل ہے اس سے کام نہیں لیتا تو اس کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ یعنی منفی پہلو اس کے پر غور کیا جائے، اگر ایک انسان عقل و فکر سے کام نہیں لیتا تو دین کے سلسلے میں اس کو کیا کیا نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ ظاہر ہے جب جیسے ابھی آپ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں وہ چیز رکھ دی ہے، یعنی وہ قوت ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کو پہچانتا ہے۔ یہ فطری چیز ہے، اس کے لیے علم ہاں کی جی، ضرورت اس نہیں کے ہے، لیے بنیادی علم کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایسی چیزیں بھی، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ان کے اندر دیکھیں کہ کبھی کبھی کسی چیز سے وہ ڈرتے ہیں، تو اس سے یا ان کو بھوک لگتی ہے یا ان کو پیاس لگتی ہے یا ان کو سردی گرمی کا لگتا ہے، یہ فطرت میں ان کی یہ چیزیں فطرت شامل میں یہ چیز موجود ہے، اور یہ جو اپنے خالق کی وہ کی تلاش ہے وہ بھی انسان کی فطرت میں پائی جاتی ہے۔ اور انسان کیا، حیوان بھی ایک چیز ہے، یعنی محبت چاہتے ہیں، یہ بھی انسان کی فطرت میں، یعنی ہمارا دین ہی محبت پر قائم ہے، اور محبت اور نفرت اور یہ چیزیں انسان کی فطرت میں آگے انسان پر یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھے کہ اس نے ان چیزوں کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ یہی چیز میں کہنا چاہ رہی تھی کہ انسان کے اندر دو طاقتیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، ایک ہے رحمانی طاقت اور دوسری ہے شیطانی طاقت۔ اب انسان اگر غور کرے، فکر کرے، جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 55 آیتیں ہیں قرآن میں جن میں تفکر اور تدبر کے بارے میں کہیں پہ یہ آتا کہ تم سوچتے کیوں نہیں ہو، کہیں پہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ چیز تمہیں عطا کی تاکہ اس کے ذریعے سے تم عقل والے ہو جاؤ، یعنی تم سوچو تاکہ تم تفکر کرو، یعنی اللہ ہر طریقے سے گھما پھرا کر پھر انسان کو تدبر پہ لے کر آتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ آپ اس میں سوچیں کہ یہ کیا چیز ہے۔
تو یہ جو طاقتیں ہیں ان طاقتوں کو نہ پہچاننے کی وجہ سے انسان گمراہی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتا ہے، اور اس کے نقصانات اپنی اس ضمیر کی آواز کو، جو رحمانی طاقت ہے جو ہمارے اندر ہمیں جو جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ہمارے اندر روحانی جو طاقت رحمانی طاقت ہے وہ ہمیں انکریج کرتی ہے کہ ہم اچھا کام کریں، لیکن یعنی ہم صدقہ دیں یا نماز پڑھیں تو فوری جو ہے شیطانی طاقت اس کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتی ہے کہ ابھی تھوڑا ٹائم ہے، بعد میں نماز پڑھ لینا، یا صدقہ دو گے تو شاید تمہارے پاس کھانے کے لیے نہ بچے۔ تو اگر انسان ان چیزوں کو پہچان لے، سمجھ لے کہ رحمانی آواز جب ابھرتی ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اوپر سے شیطان غلبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب سمجھ جائے انسان تو وہ فوری اس چیز کو کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ رحمانی طاقت کو غلبہ دے دے۔ جتنا ہم رحمانی طاقت پہ کام کریں گے ہماری طاقت اس میں طاقت بڑھتی جائے گی، اور ایک دن ہماری رحمانی طاقت شیطانی طاقت پر غالب آ جائے گی۔ لیکن غالب آنے کے بعد یہ نہیں ہم چھوڑ نہیں سکتے، کیوں کہ شیطانی طاقت جب دیکھتی ہے کہ وہ کمزور ہو گئی ہے تو وہ انسان نیکی کی طرف چل پڑا ہے تو وہ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، روپوش ہو جاتی ہے، نظر ہی نہیں آتی، اور اس کے بعد جب انسان بے فکر ہو جاتا ہے تب وہ اس وقت دوبارہ اٹیک کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں پہچاننے کی ہیں کہ ہم اپنے اندر پہچانیں اپنی آواز کو، کہ جب ہمیں اندر سے آواز آتی ہے تاکہ ہم صحیح معنوں میں بندگی کر سکیں، بندگی کا حق ادا کر بندگی سکیں، کا حق ادا کریں۔ کیونکہ بندگی کا جو ہے وہ صرف ناظرین صرف یہی نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف عبادات کو، ان کے جو ہے اعمال کو، ان کے طور طریقے جو ہمیں بتائے گئے ہیں رسمی طور طریقے ان کے مطابق ادا کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے خدا کی بندگی کا حق ادا کر دیا۔ بندگی کا صحیح معنوں میں حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے جب صحیح معنوں میں ہم اس کو پورے عقل و شعور کے ساتھ سر انجام دیں۔ ناظرین ہمارا بریک پر جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ بریک سے واپسی پر آپ سے ملاقات ہوگی اور پروگرام کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔